ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے کانچ کی چوڑیاں اور اس کی رائٹر ہے زرنین آرزو۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے، اس کے جسٹ پارٹس بنیں گے جو کہ آپ لوگوں کو آج ہی یا کل میں پرووائڈ کر دوں گی۔ کوشش تو یہ ہے کہ آج ہی آپ لوگوں کو اس کے سارے پارٹس میں دے دوں۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پہلی ایپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ناول ہے۔ وہ گنگناتے ہوئے بڑے اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ بلیک اور سلور کا خوبصورت امتزاج، ہم رنگ جولری اور گلابی پیروں میں نازک سی سلور سینڈل، ناک میں پڑی ہیرے کی لونگ اس کے سبھی رخساروں پر دھنک رنگ بکھیر رہی تھی۔ شانوں تک کٹے بالوں کو اس نے خوبصورت انداز میں پھیلایا اور خود کو پرفیوم میں ڈبو لیا۔ خیریت، اتنی تیاری، شاہین کی طرف جا رہی ہو؟ عطیہ نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تو پھر حمزہ سے ملاقات طے ہوگی۔ حمزہ کے ذکر پر اس کی پیشانی پر ناگواری کے دو بل ابھر آئے، مگر لہجے کو حد الوسیع نرم رکھتے ہوئے بولی، حمزہ سے ملاقات کا کیا مطلب؟ بھائی، اتنے اہتمام سے تم اسی کے لیے بن سنور سکتی ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر۔ عطیہ گنگنائی۔ بکو مت، حمید نے ڈانٹا۔ کیا بات ہے حمید؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا وہ حمزہ کے ذکر سے بچ رہی ہے۔ یہ لاتعلقی کا انداز، یہ ناگواری کے تاثرات، حالانکہ اس سے پہلے حمزہ کے ذکر پر اس کے چہرے پر گلال بکھر جاتا تھا، آنکھوں پہ گھنیری پلکیں سایہ فگن ہو جاتی تھی، لب کانپنے لگتے تھے۔ اور حمید، کیا تمہاری حمزہ سے انبن ہے؟ پلیز عطیہ، حمزہ کے ذکر سے بور مت کرو۔ اس نے پرس کندھے سے لٹکایا اور اسے حیرت زدہ سی چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ یہ کیا کہا حمید نے؟ شاید اس کے کانوں کو دھوکا ہوا ہے۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئی۔ اگر تمہاری حمزہ سے لڑائی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تم دونوں میں صلح کرا دوں گی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے عطیہ، ذیشان آتا ہوگا۔ ذیشان؟ عطیہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ اور یہ سمجھ لو میری منزل ہے ذیشان۔ کیا کہہ رہی ہو حمید؟ وہ حمزہ سے اب مجھے کوئی لگاؤ نہیں۔ بھلا حمزہ کی ذیشان کے آگے کیا حیثیت؟ جو کچھ ہم دونوں کے بیچ تھا وہ محض میری حماقت تھی۔ بھلا ذیشان سے اس کا کیا مقابلہ؟ وہ حسین نوجوان دولت مند باپ کا بیٹا، میں خوش قسمت ہوں۔ عطیہ، ذیشان کی نگاہ انتخاب مجھ پر ٹھہری۔ اور وہ حمزہ، اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان۔ اور تمہیں پہلے حمزہ کا 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان محل دکھائی دیتا تھا، اور اب؟ پہلے اور اب میں بہت فرق ہے عطیہ۔ میں ایک محدود دائرے میں رہنے کی عادی تھی، مگر اس کا ادراک مجھ کو بعد میں ہوا کہ آج کی دنیا میں سب کچھ سٹیٹس ہے، اونچا معیار ہے۔ وہ حمزہ، وہ بکھڑا انسان، اس کی جیب ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ بہت مرتبہ میں اس کے ساتھ گھومی پھری، مگر وہ مجھے ایک سوٹ پیس بھی خرید کر نہیں دے سکتا۔ اور یہ جو تم میرے کانوں میں ڈائمنڈ دیکھ رہی ہو، یہ ذیشان نے مجھے دوسری ملاقات میں ہی تحفے میں دیے تھے۔ حمزہ مجھے ریسٹورنٹ میں سوائے سوپ کے اور کچھ نہیں پلا سکتا، اور ذیشان میرے سامنے پوری ٹیبل بھر دیتا ہے۔ شٹ اپ حمید، مجھے تمہاری گھٹیا سوچ پر حیرت ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ گھن آ رہی ہے۔ تم نے حمزہ جیسے پرخلوص اور شریف النفس بندے پر دولت کو ترجیح دی ہے۔ اگر ظاہری خوبصورتی کی بات کرتی ہو تو حمزہ بھی کسی سے کم نہیں، مردانہ وجاہت کا نمونہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بہترین اوصاف کا مالک ہے۔ اور وہ لڑکا ذیشان، تم اندھا دھند اس کی طرف بڑھ گئی، حمزہ کی وفاؤں پر پانی پھیر کر۔ یاد رکھو حمید، تمہارا اور حمزہ کا ساتھ وقتی نہیں ہے، تم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ وہ سب گزری باتیں عطیہ، اور اب میرے دماغ مت کھاؤ۔ اسی دم باہر ہارن بجا۔ میں تمہیں یوں ہرگز جانے نہیں دوں گی حمید۔ حمزہ کے ارمانوں کا خون کر کے تم اپنی دنیا بسا لو، یہ ظلم ہے۔ اور کیا حمزہ کو تمہارے راہ بدل لینے کا پتہ ہے؟ خود ہی پتہ چل جائے گا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ حمید کا یہ انداز، عطیہ کا دل چاہا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اس وقت وہ کتنی گھٹیا لگ رہی تھی۔ پلیز حمید، ان راستوں سے لوٹ آؤ جن پر چل کر تم خود کو تباہ کر لو گی۔ ذرا سوچو، جس طرح تم حمزہ سے بے وفائی کے مرتکب ٹھہری ہو، اس طرح وہ ذیشان بھی تمہارے ارمانوں کا خون کر کے کسی اور کی طرف قدم بڑھائے تو تمہارے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ مجھے نظر انداز کر کے کسی اور طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اترائے۔ اسی دم ہارن دوبارہ بجا۔ اوکے ڈیئر، بائے، واپسی پر گفتگو ہوگی۔ وہ لہراتی ہوا کے جھونکے کی مانند باہر نکل گئی۔ دور آسمان کے سینے پر بجلی زور سے کڑکڑائی، پتہ نہیں کہاں بجلی گری۔ نشیمن خاکسر ہو گیا۔ عطیہ بے دم سی وہیں صوفے میں دھنس گئی۔ حمید کیوں بدل گئی؟ حمزہ سے متعلق اس کی ساری بے قراریاں، ساری چاہتیں کہاں جا سوئی؟ حمید کی الماری میں ڈھیروں کارڈ حمزہ کی چاہتوں کے گواہ تھے، اور وہ ڈھیروں کانچ کی رنگ برنگی چوڑیاں۔ حمزہ ان چوڑیوں سے اس کی کلائیاں مزین دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے چوڑیوں کی خنک بہت بھاتی تھی، اور وہ بھی کبھی اپنی کلائیوں سے انہیں جدا نہ کرتی تھی۔ عید کے موقع پر وہ اس کی دونوں کلائیوں میں سرخ سرخ چوڑیاں اپنے ہاتھوں سے بھر دیتا۔ حمزہ کے ان جذبوں کو اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں رہی۔
اس نے اپنی راہیں بدلنے میں اس کے محبت بھرے دل کے ٹوٹنے کا بھی نہ سوچا۔ وہ کتنی بے دردی سے اس کے جذبوں کو رون کر کسی اور جانب بڑھ گئی۔ عطیہ کا دماغ گھوم رہا تھا، کانوں کے پاس سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ کاش اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس طوطا چشم اور بے وفا لڑکی کا مزاج درست کر دیتی۔ ہیلو عطیہ، مخصوص الفاظ، جانا پہچانا لہجہ۔ عطیہ نے چونک کر سامنے دیکھا۔ حمزہ مسکرا رہا تھا۔ بارش سے بھیگا ہوا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ وہ بامشکل خود کو بولنے پہ ہمادہ کر پائے۔ میں بھی فرسٹ کلاس ہوں۔ آپ اتنی بارش میں؟ وہ زور سے ہنس دیا۔ بارش ماں بدولت کے جذبوں کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ویسے کہاں ہے وہ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس سوال سے ڈر رہی تھی۔ آپ تو پورے بھیگ چکے، کپڑے بدل لیں ورنہ بیمار ہو جائیں گے۔ میں اندر سے عامر بھائی کا کوئی سوٹ لاتی ہوں۔ وہ موضوع بدل کر بھاگ نکلنا چاہتی تھی۔ کم آن یار، اتنا نازک نہیں ہوں کہ ذرا سا بھیگنے پہ بیمار پڑ جاؤں گا، اور اگر بیمار پڑ بھی گیا تو اتنا حسین تیماردار موجود ہے۔ اچھا بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ کیا اپنے کمرے میں ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حلق سے آواز نہیں نکلی۔ تو پھر؟ وہ اپنے ایک دوست کی طرف گئی ہے۔ حقیقت بتانا اس کے لیے بے حد دشوار تھا۔ دوست کی طرف؟ اس طوفانی بارش میں؟ وہ حیرت سے بولا۔ آپ اس طوفانی بارش میں اس سے ملنے آ سکتے تو کیا وہ اپنی دوست کی طرف نہیں جا سکتی؟ میرے اس کے لیے جذبات طوفانی عطیہ۔ اچھا تم ایسا کرو، گرما گرم اچھی سی چائے پلاؤ، تب تک میں انتظار کیے لیتا ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤ عطیہ، حمید کا موڈ کیسا ہے؟ اتنے دنوں وہ میری طرف بھی نہیں آئی، مجھ سے ملی بھی نہیں، گھر پر بھی موجود نہیں ہوتی۔ آج کل اس کی مصروفیت کیا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری ذات سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی مصروفیت اہم ہو۔ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ اس نے ایسے ہی کہہ دیا۔ گڑبڑ کیسی؟ وہ گڑبڑا گئی، آنکھیں چرا گئی۔ میرا مطلب تھا کہیں وہ خفا تو نہیں مجھ سے؟ ایک بات کہوں حمزہ؟ جی کہیے۔ انسان کو اعتدال پسند ہونا چاہیے، کبھی کسی پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے تعاقب میں اتنی دور نکل جانا چاہیے کہ لوٹنے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ بچے۔ یہ آج اعتدال پسندی کا سبق کس لیے مجھے پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ نہیں تو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر بس ایسے ہی ایک بات ذہن میں آئی تو کہہ دی۔ سچ سچ کہو عطیہ، چکر کیا ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ چکر یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں۔ وہ اس کی کھوجتی نگاہوں سے بچنے کے لیے کچن کی طرف آ گئی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ پتہ نہیں یہ حمید کہاں رہ گئی۔ اتنی بارش میں سوچا تھا اسے گپے لگاؤں گا، گرم گرم کافی ساتھ پئیں گے، مگر وہ غائب۔ قسم سے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ کافی پر آپ کا ساتھ میں بھی دے سکتی ہوں۔ ظاہر ہے اس وقت کافی اکیلا تھوڑی ہی پیوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج کل کیا مصروفیت ہے تمہاری؟ کچھ نہیں، گھر پر بیکار پڑے رہنا یا پھر حمید کی بیتوکی باتیں سننا۔ ویسے ایک بات کہوں، یہ حمید کچھ ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ امی نے اسے ماں بن کر پالا ہے، ان کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے اس کا دماغ ساتواں آسمان پر چڑھا دیا۔ مجال ہے وہ کبھی اس کی کسی خواہش کو رد کر جائیں، اس کی ہر غلط بات بھی مان لیتی ہے۔ دراصل انہیں اپنی مرحومہ بہن کا خیال آ جاتا ہے۔ اور حمید بہت اچھی ہے عطیہ، بس ذرا جذباتی، اور جذباتی لوگ کبھی کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ وہ مسکرایا۔ عطیہ نے کافی بنا کر کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ویسے عطیہ تم کافی زبردست کافی بناتی ہو۔ شکریہ، حمید سے کہوں گا وہ تم سے کافی بنانا سیکھ لے۔ شادی کے بعد اس کے ہاتھوں کی کافی ہی پیا کروں گا۔ بارش کا زور بدستور وہیں تھا، ہر طرف جل تھل تھا۔ چھاجو برستا مینا، پاگل لڑکی، اتنی بارش میں نکل گئی۔ کافی کا سپ بھرتے حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آ جائے گی، اس کا لہجہ مدم تھا۔ ویسے کون سی دوست کی طرف گئی ہے، میں اسے جا کر لے آتا ہوں۔ اتنی بارش میں اکیلی کیسے آئے گی؟ اس کی دوست اسے خود ہی چھوڑ جائے گی۔ عطیہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس نے کافی بھی نہیں پی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے عطیہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زرد ہو رہی ہو؟ حمزہ نے پہلی بار اسے بغور دیکھا۔ ایسے ہی سر میں درد تھا۔ اسے حمزہ کا سامنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ کوئی ٹیبلٹ لے لینی تھی بے وقوف لڑکی۔ تم ایسا کرو، فوراً اٹھو اور جا کر ٹیبلٹ لو، ہری اپ۔ اتنے تردد کی کوئی بات نہیں، تم بس اٹھو۔ وہ شخص ہر ایک پر یوں ہی توجہ دیتا تھا۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کے حمید 4 بجے گئی 9 بجے لوٹی تھی۔ بارش کے برسنے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ گنگناتی پرس لہراتی اندر آئی تو عطیہ کی گھورتی نگاہوں پر رک گئی۔ خیریت؟ کیا کھا جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ نہیں، تمہارے قتل کا ارادہ ہے، وہ خونخوار لہجے میں بولی۔ کہ اتنی آدم خور کیوں ہو رہی ہو؟ جانتی ہو حمزہ تمہارا انتظار کر کر کے ابھی گیا ہے۔ بے مروتی اور بے وفائی کی انتہا ہے۔ تم سے دل لگانے سے بہتر تھا وہ کسی پتھر سے دل لگا لیتا، کم از کم وہ اسے دھوکہ تو نہ دیتا۔ مگر تم نے اپنے ہر تعلق کو آسانی سے فراموش کر دیا، محض اس شخص کے لیے جو اسٹیٹس اونچا رکھتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم عطیہ وہ شخص کیا ہے، کتنی اونچی چیز ہے؟ بلندیوں پر پرواز کرنے والے ہمیشہ منہ کے بل گرتے ہیں حمید۔ چھوڑو فضول باتیں، وہ اکتا گئی۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں، ایک شخص کی زندگی کا سوال ہے۔ میرا موڈ غارت مت کرو عطیہ، ابھی اتنا اچھا وقت گزار کر آ رہی ہوں اور تم نے آتے ہی دماغ چاٹنا شروع کر دیا۔ اور سنو عطیہ،
اچھی طرح سن لو، یہ زندگی میری اپنی ہے اور اسے اپنے ڈھنگ سے گزارنے کا مجھے پورا حق ہے۔ مجھے اگر حمزہ سے بہتر کوئی دوسرا شخص مل گیا تو تمہیں یا کسی اور کو کیا اعتراض ہے؟ ہر انسان اپنی راہوں کا انتخاب کرنے پر قادر ہے، اور اگر تمہیں یوں راہیں بدلنا تھی تو حمزہ کو خواب کیوں دکھائے؟ اپنی رفاقتوں کے سپنے اس کی آنکھوں میں کیوں سجائے؟ اور خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور میں ذیشان سے جیسے اونچے شخص کے لیے حمزہ کو خود پر سوار نہیں کر سکتی۔ حمید، خود کو ٹٹولو، کیا تم ٹھیک کر رہی ہو؟ یہ بتاؤ امی کہاں ہیں؟ امی کمرے میں، تمہارا پوچھ رہی تھی، میں نے کہہ دیا اپنی دوست کی طرف گئی ہے۔ صاف کہہ دیتی میں ذیشان کے ساتھ تھی، آج نہیں تو کل یہ بات سب پر عیاں ہو ہی جائے گی، پھر چھپانا کیسا؟ بہت جلد ذیشان مجھ سے منگنی کرنے والا، اور پھر شادی۔ اور حمزہ سے تمہاری بات جو بزرگوں نے طے کر رکھی ہے؟ عطیہ ہکلائی، میں بزرگوں کے کسی جبر کو قبول نہیں کروں گی، میری طرف سے تم صاف طور پر انہیں بتا دینا۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئی۔ عطیہ نے سارا موڈ کھارت کر دیا تھا، وہ اپنے سنہرے روپ پلے خوابوں میں کسی کا دخل نہیں چاہتی تھی۔ بھلے اس کا اور حمزہ کا بچپن کا ساتھ تھا، وہ اس کے لیے دیوانی بھی رہی، مگر ذیشان ایک ایسا سورج تھا جس کے سامنے ہر چمکتا ذرا مدھم پڑ جاتا ہے۔ وہ ایسا شخص تھا جو محبت کرنے کا ہنر جانتا تھا، جسے دلداریاں کرنا آتی تھی۔ اس کے برابر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ اپنا آپ بہت حقیر سمجھتی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کو وہ اپنے لیے بے چین دیکھنا چاہتی تھی۔ ان چند دنوں میں ذیشان نے اسے بے تحاشا شاپنگ کرائی تھی، ڈھیروں ڈھیر کپڑے، قیمتی جیولری، شوز۔ اس نے حمزہ کی دی ساری چوڑیاں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دی، سارے کارڈز کو پرزا پرزا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اس کی الماری میں ذیشان کے دیے تحائف سج گئے، اور دل میں اس کی تصویر، ذیشان کا جہازی سائز بنگلہ دیکھ کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ اس محل نما گھر کی رانی بنے گی، ملازموں کی فوج، کوئی بکھیڑا نہیں۔ ذیشان اکیلا تھا، ماں باپ نہیں تھے، اتنی بڑی جائیداد کا تنہا وارث۔ ایسے سنجوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ حمزہ جیسے کتنے لوگ ذیشان کے پیروں کی دھول چاٹتے ہیں۔ وہ سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا، اس کا ماموں ذات تھا، اور اس نے کمرے میں آ کر بیگ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اچھالا، سینڈل اتارے اور دب سے بیڈ پر گر گئی۔ یہ عطیہ اس کی خوشیوں اور کامیابیوں سے جلتی ہے۔ اتنا شاندار بندہ بھلا یوں آسانی سے کسی کا مقدر بنتا ہے؟ حمزہ کے اس 2 کمروں کے گھر میں اب اس کا دم گھٹتا تھا۔ ذیشان سے ملنے کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس گھر کے تصور سے ہی اسے وحشت ہونے لگتی تھی۔ ماموں نے ساری زندگی نیک نامی اور عزت کے سوا اور کمایا ہی کیا؟ خستہ حال فرنیچر تو سال ہا سال سے اس گھر میں پڑا تھا، جس کی سیٹنگ تک بدلی نہیں جا سکتی تھی، اور 2 کمروں میں سیٹنگ بدلتے بھی کیسے؟ پلنگ اس کونے سے دوسرے کونے میں رکھ دیا، کھانے کی میز زبردستی برآمدے میں رکھی گئی تھی، اور جتنا سوچتی تھی اتنی وحشت زدہ ہو جاتی تھی۔ شکر ہے اس کی زندگی برباد ہونے سے پہلے ذیشان اسے مل گیا۔ ذیشان کا خیال آتے ہی اس نے سارے فضول خیالات ذہن سے جھٹک ڈالے، ساری رات اس کے سنہرے سپنے دیکھتے گزاری۔ صبح ناشتے کی میز پر امی نے کہا، گھر سے باہر اتنی دیر رہنا ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ خالہ کا اسے سرزنش کرنے کا انداز بھی نرم ہوتا تھا اور لہجہ مدھم۔ امی میں ذیشان کے ساتھ تھی، حمید نے آرام سے کہا۔ کون ذیشان؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ امی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے اور شادی کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو ذیشان سے ملواؤں گی، وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس کے لہجے میں چھپی خودسری خالہ کو بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ اس لڑکی پر کسی قسم کا جبر نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ فریدہ کا چہرہ رہتا تھا۔ وہ قیامت کے روز اسے کیا منہ دکھائیں گی کہ وہ اس کی بیٹی کی خوشیوں کا خیال بھی نہ رکھ سکی؟ اور سائن کے چہرے پھیلے بے شمار رنگ انہیں جیسے بہت کچھ سمجھا گئے۔ اور وہ حمزہ کا کیا ہوگا؟ انہوں نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ اوہ امی پلیز، اس کے ذکر پر میرا موڈ خراب مت کرے، میں اس کے ساتھ ہرگز خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کی اور میری راہیں الگ ہے۔ بزرگوں نے ہمارے متعلق جو فیصلہ کیا، میں اپنی نادانی کے تحت اس فیصلے پر سر جھکاتی رہی، مگر اب مجھ کو شعور آ گیا، میری منزل ذیشان ہے، اور امی مجھے یقین ہے آپ کو میری خوشیاں عزیز ہوں گی۔ یہ وہ بخوبی جانتی تھی، خالہ اسے بہت عزیز رکھتی ہے۔ اور اسی دم حمزہ آ گیا۔ ہیلو حمید، میں اسی نیت سے آیا تھا کہ ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گا، اس کا مطلب ٹھیک وقت پر پہنچا میں۔ آداب آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ مزے سے حمید کے برابر والی کرسی گھسیٹ کر جم گیا۔ ٹھیک ہوں بیٹا۔ پہلی بار خالہ کا لہجہ اس کے سامنے کانپا۔ وہ کتنا فریش لگ رہا تھا، سفید کرتے شلوار میں اونچا لمبا لڑکا جس کی گندمی رنگت میں سرخیاں لہرا رہی تھی اور بھوری آنکھوں میں لال ڈورے۔ تم اتنے دنوں کہاں غائب رہی؟ گھر پر ہی نہیں ملتی، نہ ہماری طرف آئی۔ وہ اس کے ساتھ ہی پلیٹ میں شروع ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی سرکت پر کھولتی ابلتی کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ حمزہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے لیے حمید کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ پہلے بھی بہت مرتبہ وہ اس کی پلیٹ میں کھا لیتا تھا۔ وہ کبھی اس طرح سیخ پا نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی اس طرح برہمی کا اظہار کیا تھا۔ پھر اب کیا ہو گیا؟ یہ تبدیلی کیوں کر؟ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، یا پھر وہ کسی بات پر خفا ہے۔ حمید، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ امی جب یہ چلے جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، وہ پاؤں پٹکتی نخرے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے کیا ہوا عطیہ؟
کیا تم سے کوئی کھٹپٹ ہوئی ہے عامر؟ نہیں تو عامر خود ہر بات سے لائم تھا، البتہ عطیہ نے پلیٹ سے منہ اوپر نہیں اٹھایا۔ وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ حمزہ کی کھوجتی نگاہوں کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، نہ حوصلہ۔ کاش اس کے بس میں ہوتا، وہ ان آنکھوں کی روشنیوں پر کبھی کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہ دیتی۔ وہ جانتی تھی جب خواب ریزہ ریزہ ہوتے تو آنکھیں لہو لہان ہو جاتی اور دل پارا پارا۔ میں خود معلوم کرتا ہوں کیا بات ہے۔ حمزہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے گردن ترچھی کر کے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا اور دوبارہ چہرہ اسی زاویے پہ کر لیا۔ حمید، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی برہم کیوں ہو؟ کوئی پہلی مرتبہ تو میں نے تمہاری پلیٹ میں کھانے کی حرکت نہیں کی، پھر اتنی انگارہ کیوں بنی ہو؟ کیا مجھ سے خفا ہو؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ خاکسار جناب کو ہر قیمت پر منانے کو تیار ہے۔ تم بلا اجازت میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ حمید نے ایک اور وار کیا۔ وہ جھٹکا کھا کر ایسے پیچھے ہٹا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا دیا ہو۔ حمید، اس کے بدلے تیور اسے تازیانہ لگانے کے لیے کافی تھے۔ میری طرف دیکھو حمید، کیا بات ہے؟ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ کیا جرم سرزد ہو گیا جو تم اس قاتلانہ انداز اپنایا ہوا ہے؟ اگر تم میرے لیے اتنے دنوں نہ ملنے پر خفا ہو تو جانم بے شک عطیہ سے تصدیق کر لو، میں جب بھی آیا تم گھر پر نہیں تھی۔ اچھا چھوڑو یہ گلے شکوے، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے سرخ رنگ کی چوڑیاں اس کے سامنے کر دی۔ ہاتھ ادھر لاؤ، میں خود پہناؤں گا۔ اور پھر دوستی، مجھے یہ چوڑیاں نہیں چاہیے، اس نے نخوت سے جواب دیا۔ پہلی بار حمزہ نے اس کی آنکھوں میں بغور جھانکا۔ وہاں خفگی کی آنچ نہیں بلکہ لاتلکی اور سرد موری کی پرچھائیاں تھیں۔ یہ آنکھیں، ان آنکھوں میں اس نے ہمیشہ ایک رنگ دیکھا تھا، چاہت کا رنگ۔ پھر چاہت کے رنگ میں یہ لاتلکی کا رنگ کہاں سے رچ گیا؟ اور پلیز حمید، اب غصہ تھوک دو، بند کرو یہ مذاق، تمہارا یہ انداز میری جان لے لے گا۔ لاؤ ادھر کلائیاں، مجھے چوڑیاں پہنانی ہیں، ہمیشہ میرے ہاتھوں سے پہنتی ہو، آج نہیں بن گئی۔ اس نے خود ہی اس کی کلائی تھامنا چاہی۔ حمزہ پلیز بیہیو یور سیلف، اس نے سختی سے کہا اور اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں لے کر بالکنی سے باہر پھینک دی۔ اور حمزہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ بت بنا اسے لگا جیسے حمید نے ان چوڑیوں کے ساتھ اس کا دل بھی باہر پھینک دیا۔ وہ اتنی بے درد ہرگز نہیں، پھر اس کا یہ انداز کیوں؟ وہ محبت کرنے والی لڑکی، وہ اتنی بے رخی کیوں برت رہی ہے؟ حمید، اس کا لہجہ غمگیر ہو گیا، ہلکا سا کانپتا ہوا۔ آئندہ اس قسم کا تحفہ میرے لیے مت لانا۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا اس کے لہجے میں نفرت اور بیزاری ہے۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا، اس کی آنکھوں کی جلتی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھنے لگی۔ حمید، کیا مجھ سے خفا ہو؟ میں اتنے جذبوں سے تمہاری پسندیدہ چوڑیاں لے کر آیا، مگر تم نے انہیں باہر پھینک دیا۔ آخر بات کیا ہے؟ اگر تم صاف لفظوں میں سننا چاہتے ہو تو سن لو حمزہ، میرے دل میں تمہارے لیے اب کوئی گنجائش نہیں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور ہم بہت جلد شادی کر رہے ہیں، اسی لیے پلیز اب تم مت آیا کرو، میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، ظالم لڑکی، اس کے دل کے اندر گرنے والی محبت کے وانوں سے یہ اکثر بے خبر۔ نزاع کا عالم اس کے سارے وجود پر طاری تھا۔ وہ عہد کیا ہوا، وہ لرزتے کامتے ہونٹ جو ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے تھے، ان ہونٹوں پر انگارے کیوں سج گئے؟ اس گھر کے در و دیوار ان کی محبتوں کے امین تھے۔ حمید، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ تم یہ دیکھنا چاہتی ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اسی لیے تم اتنی سنجیدہ بنی ہوئی ہو، میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو۔ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ سب سچ ہے حمزہ، وہ بے دردی سے بولی۔ نہیں حمید، میں تمہیں یوں راہ بدلنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم صرف میری ہو، تم مجھے یوں راستے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے کی سچی محبتوں کے گواہ ہیں، ہمارے مستقبل کا فیصلہ بزرگ کر چکے ہیں۔ اب جب کہ منزل کے پانے کا وقت آیا تو تم اپنا ہاتھ چھڑا رہی ہو، میرا دامن جھٹک رہی ہو۔ پلیز حمید، ان وعدوں کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیے تھے۔ وہ سب بکواس تھا حمزہ، سراسر اندھا پن، سب بھول جاؤ اور تم بھی اپنی الگ دنیا بسا لو۔ وہ کتنی دیر اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ تمہارے لیے یہ سب کہنا کتنا آسان ہے حمید، مگر میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ سب وقتی اور جذباتی باتیں، وقت سب بھلا دیتا ہے۔ یہ نازک سی لڑکی، وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے لگا جیسے اس کے چاروں طرف کی دنیا یکدم اندھیر ہو گئی، سناٹوں میں ڈوب چکی۔ حمید، کیا وہ شخص تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا، بکھرے لہجے میں۔ بالکل، وہ باہر برستی بوندوں کو دیکھ رہی تھی جن کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ میرا یقین ہے حمید، تمہیں کوئی میری طرح نہیں چاہ سکتا۔ اس کی چاہت کا ثبوت چاہیے تو یہ دیکھو، یہ بے شمار قیمتی تحائف۔ اس نے اپنی الماری اس کے سامنے کھول دی، ہینگروں سے لٹکے قیمتی ملبوسات، جوتوں کے ڈھیر اور بھی بے شمار چیزیں۔ یہ دیکھو، یہ ڈائمنڈ کا سیٹ۔ وہ سن کھڑا تھا۔ اس الماری میں اس کے سجے کارڈ، اس کی لائی بے شمار چوڑیاں جنہیں وہ بڑی احتیاط سے رکھتی تھی، وہ سب کیا ہوئی؟ اس کے جذبوں سے گندی چوڑیوں کا اس نے کیا کیا؟ تم نے چاہت کو دولت میں تولا ہے حمید، اور وہ چوڑیاں، وہ سب کی سب بیکار تھی، میں نے کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ حمزہ کو لگا جیسے اس کے دل میں کوئی انی چپ گئی ہو۔ یہ کیسا درد تھا جو اندر ہی اندر کروٹ لے رہا تھا۔ چاہتیں یوں نہیں بدلتی، محبت یوں پھینکی نہیں پڑتی۔
उस बेहिस लड़की को क्या पता जब वो नाजुक कांच की चूड़ियाँ टूटी होंगी तो उसके साथ साथ उसका वजूद भी टूटकर बिखर गया होगा। उसने उसकी रूह की चीखें नहीं सुनी, उन चूड़ियों के टुकड़ों का मातम नहीं सुना। हमीद, याद रखो, मेरा दिल तोड़कर तुम खुश नहीं रह सकोगी और मैं तुम्हें यूँ आसानी से राह बदलने नहीं दूंगा। बुजुर्गों का फैसला मेरे हक में है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। उसकी भूरी आंखों के साहिल पर तैरती हल्की सी नमी। हमीद ने सर झटक दिया। और फिर कितने दिनों हमजा ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अतिया को रह रहकर हौल उठते रहे। पता नहीं वो किस हाल में होगा। उस दिन वो बहुत गुस्से में गया था और शिकस्त खोरदा भी। बाद में हमीद ने कितने मज़े से उसे अपनी रवादात सुनाई थी और वो बेहिस लड़की अतिया का दिल कितनी मरतबा चाहा उसके मुंह पर थूक दे। तुम पत्थर हो हमीद, तुम इस काबिल ही नहीं थी कि वो तुमसे मोहब्बत करता, और वो भी मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं था। ऐसे ही मैंने इतना वक्त बर्बाद किया। तुम क्या जानो अतिया, ज़ीशान की मोहब्बत में कितना नशा है। मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती हूँ। उसकी चाहत ने मुझे बहुत मोतबर बना दिया है। उन दिनों वो बहुत मुस्कुराती थी, वो बहुत हसीन भी हो गई थी। अतिया उसकी तरफ नज़र भर कर देखते हुए भी डरती, कहीं उसकी नज़र न लग जाए और उन गालों के गुलाब मुरझा न जाए। खुदा करे उसके साथ कुछ बुरा ना हो, उसकी आंखें अपनी ताबीर पा लें। मगर उसने जिस शख्स की आंखों से ख्वाब नोच लिए थे, उस शख्स का दर्द वो अपने दिल में महसूस करती थी। काश ये सब यूँ ना हुआ होता। वो लाख चाहने के बावजूद भी हमजा को तसल्ली न दे सके, उसके ज़ख्मों पे मरहम न रख सकी। क्या पता उसकी दिलजोई पर वो बदक जाता। और अतिया की सालगिरह थी, सभी आए। हमीद ज़ीशान को हमरा लिए सबसे तारुफ कराती। अम्मी, ये ज़ीशान है। वो खाला के सामने उसे ले आई। आदाब आंटी, जीते रहो। वो इतना ही कह सकी। वो हमीद की आंखों में भरी रोशनियाँ देखती रही और चेहरे पर खिले गुलाब। हमीद को ज़ीशान के साथ देखकर हमजा की आंखों में खून उतर आया। तुम ज़रा मेरे साथ आओ हमीद, उसने हमीद का बाजू थामते हुए सख्त लहजे में कहा। उसकी बुरी आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थी और उसकी आईनी उंगलियाँ उसके बाजू में धंसी जा रही थी। क्या बात है? वो बिल्कुल नहीं डरी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं मसरूफ़ हूँ। नफ़रत भरा अंदाज। इनकी तारीफ़? ज़ीशान ने पूछा। ये मेरे मामूज़ाद हैं। बस इतना तारुफ, बस इतना हवाला। माजी के सारे ताल्लुकात को उसने मलिया मेट कर डाला। उस शख्स से ये क्यों नहीं कहा कि ये वो बंदा है जिसके लिए वो कभी पागल थी, कभी जिसके ख्वाब उसने अपनी बेवफा आंखों में सजाए थे, और फिर उससे मिलने के बाद उसने इन ख्वाबों को आंखों से नोच फेंका। मेरा तारुफ सिर्फ इतना नहीं है मिस्टर, मैं हमीद का मंगेतर भी हूँ। हमजा ने सुरगते लहजे में खुद ही कहा। मंगेतर? ज़ीशान चौंका। ये बकवास करता है शान, इसने खपती की बातों पर कान मत धरो, वो मध्यम लहजे में कह रही थी। और हमजा का चेहरा धुआं धुआं हो गया। आंखों में एक तारीख साया उतर आया। आओ यार, तुम ले केक खाओ। आमिर हमजा को वहाँ से घसीट ले गया। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा आमिर। वो मकार लड़की, वो अंगारों की तरह दहक रहा था, अपनी आहान भुला नहीं पा रहा था। जाने दो यार, जो किस्सा तमाम हुआ उसका भूल जाना ही बेहतर। मैं उसे नहीं भूल सकता। देखो, इतना तो मानते हो, ज़बरदस्ती दिलों के सौदे नहीं होते, ना ही बंधन बनते हैं। जब वो अपनी मंजिल किसी और को बनाने पर तुल गया तो तुम क्यों उसकी खातिर ख्वार हो रहे हो? तुम भी अपनी अलग दुनिया बसा लो। हाँ, शायद मैं भी ऐसा ही करूँ। उस मकार लड़की के लिए तड़पना सुलगना मेरे नज़दीक गुनाह है। मैं भी अपनी राहें बदल कर उसे बता दूंगा कि मुझे उसकी परवाह नहीं। वो शायद समझती होगी मैं उसकी बेवफाई पर गिरेबान चाक किए जंगलों में निकल जाऊंगा, खुद को बर्बाद कर लूँगा। हरगिज़ नहीं, मैं उसे बावर कराऊंगा। उस जैसी मकार लड़की के लिए कोई शरीफ शख्स अपनी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। वो पता नहीं क्या कह रहा था, उसे खुद भी खबर नहीं थी। उसका अंदर मुसलसल एक कलाव सुलग रहा था, जलता सुलगता अल्लाह जो उसके वजूद को बसम किए दे रहा था। उसकी आंखों में उसके टूटे ख्वाबों की किरचियाँ चुभ रही थी। आमिर ने उसकी कमर थपथपाई। वो मुस्कुराती अदाएं बिखेरती हमीद उस अजनबी के साथ साथ। हमजा वहाँ रुका नहीं, जाने को मुड़ा। आप कहाँ चले? अतिया करीब आ गई। घर? इतनी जल्दी? और मेरा तोहफ़ा देकर भी देख लिया। यहाँ जज्बों से ज़्यादा तोहफे की मालियत देखी जाती है। सभी हमीद जैसे नहीं होते हमजा, वो नरमी से कह रही थी। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ अतिया? उसकी आंखें धुंधला रही थी। शायद ऊपर वालों का आपका इम्तिहान मकसूद है। अच्छा प्लीज़, ये मौका ऐसी बातों का नहीं। चलिए, मेरा तोहफ़ा आपकी तरफ उधारा, जब दिल चाहे तब दे दीजिएगा, मगर भूलिएगा मत, तोहफ़ा देने के लिए उनकी जेब में पैसे होंगे। देखना कहीं चूड़ियों के तोहफ़े पर ना टरखा दें। हस्ब ममूल हमीद की आवाज़ करीब ही उभरी। शट अप हमीद, हमजा से पहले अतिया नागवारी से बोली। तुम अपने ज़ीशान को कंपनी दो। ज़ीशान चला गया, उसका वक्त बहुत कीमती होता है, वो लोगों की तरह बेकार नहीं। वो बात अतिया से कर रही थी मगर निशाना हमजा को बनाए हुए थे। हमजा ने अपनी मुट्ठियाँ बेंच ली। वो उस पर चीख चिल्लाकर अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। अतिया चलो, मुझे अपने हाथ से कॉफ़ी बना कर दो। तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हारे हाथ की बनी कॉफ़ी का आदी हूँ। वो अतिया को लेकर किचन की तरफ चला गया।
اور پھر خاندان بھر میں حمید اور ذیشان کی منگنی کا اعلان ہو گیا۔ باقاعدہ رسم بھی ادا ہوئی، بنی سبری زیورات سے لدی فیروزی غرارہ سوٹ میں حمید ماورائی مخلوق لگ رہی تھی اور ذیشان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی اور ایسے میں ہی حمید کی نگاہ شکست خوردہ شخص کو ڈھونڈتی پھری، وہ بھی اس کی کامیابی دیکھ لے، مگر وہ آیا ہی نہیں۔ اپنے کمرے میں کرسی کے ہتھے سے سر ٹکراتا رہا۔ یہ دنیا مکار ہے تو پھر یہ دنیا کیوں قائم ہے؟ یہاں وفاؤں کا مول نہیں تو پھر یہ سورج کیوں سر پہ تنا کھڑا ہے؟ یہ اس مکروہ دنیا کو جلا کر بھسم کیوں نہیں کر ڈالتا؟ مگنی پر بے شمار تصویریں کھینچی گئی تھی، حمید سب کو اترا کر دکھاتی رہی، اور جس دن عامر حمزہ کو زبردستی گھسیٹ لایا اس دن بھی حمید تصویروں کو پلندہ اٹھا لائے۔ 1000 مرتبہ یہ تصویریں دیکھ چکے ہیں حمید، اب دل اُب گیا، عطیہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ اس کے سارے انداز سمجھ رہی تھی۔ تم نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ اس دن ذیشان شہزادے جیسا لگ رہا تھا، اور یہ جو اس نے سوٹ پہنا ہے نا، پورے 20,000 کا، یہ ہیرے کے کف لنگس۔ حمید اٹھا لو تصویریں ورنہ پھاڑ کر پھینک دوں گی، عطیہ گھر آئی۔ تم جلتی ہو؟ وہ زور سے ہنستی۔ ہاں جلتی ہوں۔ اب خوش؟ حمید کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ۔ حمزہ اپنی جگہ پہلو بدل کر تھک گیا۔ حمید تصویریں سمیٹ کر لے گئی، مگر تھوڑی دیر بعد پھر آن موجود ہوئی۔ یہ ہیرے کا سیٹ دیکھو، منگنی کا خاص تحفہ۔ وہ بات عطیہ سے کر رہی تھی مگر دیکھ لا تعلق بنے حمزہ کو رہی تھی۔ وہ عامر سے مدھم آواز میں ہولے ہولے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر چونک کر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، نہ ہی اس کے ہیرے کے سیٹ کو تجسس سے دیکھا۔ پھر ذیشان کا فون آ گیا تو وہ فون پر جت گئی۔ جب بات ختم کر کے آئی تو وہ عامر کے ساتھ جا چکا تھا۔ جلتا ہے مجھ سے، میری خوشی برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے اٹھ بھاگتا ہے۔ بے فکر رہو، وہ ذرا عامر کے ساتھ مارکیٹ تک گیا، بھی آتا ہوگا، عطیہ نے اطلاع دی۔ ویسے ایک بات بتاؤ حمید، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ اس کے دل کو لہو لہان کر کے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا، تم نے باخوشی اپنی راہیں الگ کر لی، پھر اب تمہیں کیا تکلیف ہے جو تم بار بار اس ٹوٹے ہوئے شخص کے زخموں میں انہی چبھونا چاہتی ہو، اسے کریت زخمی کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ میرے بعد تمہارا راستہ صاف ہے نا؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور عطیہ اس کا منہ توڑ دینے کا خیال ہی لے کر رہ گئی۔ حمید اپنی گھٹیا سوچ خود تک محدود رکھا کرو بھائی، آخر مذائقہ کیا ہے؟ اگر تم تا حیات اس بیچارے شخص کی دل جوئی کا فرض سنبھالو تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور تمہارا بھی۔ امی تمہارے لیے کہاں رشتہ ڈھونڈتی پھریں گی؟ تم کہو تو میں اس سلسلے میں ان سے بات کروں؟ میں تمہاری طرح خود سر نہیں ہوں، میں اپنی پسند ناپسند کبھی اپنی امی پر نہیں ٹھونسوں گی۔ وہ میرے مستقبل کے لیے جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ گویا ڈھکے چھپے لفظوں میں ہاں ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ تمہارا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے حمید، جو اپنی خوشیاں پا لینے کے باوجود دوسروں کو اذیت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی دم حمزہ اور عامر آ گئے۔ حضرت تشریف لے آئے۔ حمید جھلاہٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئی۔ یہ ان محترمہ کو کیا ہوا؟ عامر نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے دورے کبھی کبھاری سے پڑتے رہتے ہیں، عطیہ نے ٹالا۔ البتہ حمزہ کے چہرے پر کہیں تکلیف دہ رنگ آ کر ایک ساتھ گزر گئے۔ وہ کتنی دیر چپ رہ گیا۔ اچھا یار چلو کہیں گھوم پھر آتے ہیں، تم بھی چلو عطیہ۔ عامر نے بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا لیا۔ کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں؟ اور حمید؟ عطیہ بولی۔ حمید کا کیا ذکر؟ عامر نے ناگواری سے کہا۔ کیا وہ گھر پر اکیلی رہے گی؟ وہ اپنے ذیشان صاحب کے ساتھ خوب گھوم پھر آتی ہے۔ پھر بھی اگر اسے ساتھ جانے کا نہیں پوچھا تو وہ بہت برا مان جائے گی۔ وہ کسی اور کے برا ماننے کو پرواہ کرتی ہے بھلا؟ عامر کا لہجہ ہلکا سا ترش ہوا، مگر عطیہ نہ مانی اور اس نے کہا حمید سے پوچھنا گناہ ہو گیا۔ یعنی کہ میں اس شخص کے ساتھ جاؤں، وہ جو ہمیشہ سوپ پر ٹرکھا دیتا ہے، اور پھر ذیشان کو پتہ چلے گا تو برا منائے گا؟ تم سب جاؤ۔ اس ناقابل برداشت بندے کے ساتھ بچپن سے اب تک تمہارا ہر تعلق رہا ہے، اور عطیہ کہتے کہتے رک گئے۔ تم پرانی باتیں میرے سامنے مت دہرایا کرو عطیہ، وہ غصے سے چلائیں۔ حمزہ سے اپنے گزشتے تعلق کی تشہیر تم ہی کرتی ہو، تمہارے اپنے دل میں چور ہے۔ اور اچھا میں چلی، ویسے تم نے اچھا فیصلہ کیا ہمارے ساتھ نہ جانے کا، کیونکہ تمہارے جانے پر حمزہ شاید ہمارے ساتھ نہ جاتا۔ یہ تمہاری بھول ہے، وہ تو شعوری اور لاشعوری طور پر میرا منتظر رہتا ہے، اور شاید ساری زندگی رہے۔ حمید کی اکڑی گردن عطیہ کا دل جلا گئی۔ تمہاری بھول ہے، عطیہ بولی، کبھی آزما لینا۔ پھر تم حمزہ کو سمجھی ہی نہیں، وہ بڑا خوددار ہے، کبھی وقت پڑا تو اس کی خودداری بھی دیکھ لیں گے۔ حمید کا لمبی بات کرنے کا پروگرام تھا، عطیہ وہاں سے ہٹائی۔ کیا ہوا؟ عامر نے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، حمزہ اس کے انکار کو اپنی حد تک محسوس نہ کرے اس لیے عطیہ نے خود سے بہانہ بنا لیا۔ تم دونوں گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں امی کو بتا کے آتا ہوں۔ عامر امی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے کمرے کی بتی رات گئے تک جلتی رہتی، حالانکہ اسد کو روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، مگر وہ بیچارہ تکیے میں اچھی طرح منہ لپیٹ لیتا، کبھی چادر سر تک تان لیتا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ گرمی میں بھی چادر لے کر سوتا تھا۔ اسد آج کل اس کی ذہنی کیفیت سے بخوبی واقف تھا، وہ کسی جذباتی رجحان سے گزر رہا ہے، وہ کس اذیت سے دوچار ہے، اسے کس شکست کا سامنا ہے وہ سمجھتا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ پڑ جاتا،
بتی بند کرنے پر اصرار نہ کرتا، مگر امی کو اعتراض تھا۔ انہوں نے بہت مرتبہ حمزہ کو ٹوکا، اتنی رات تک جاگے گا تو اپنی صحت تباہ کرے گا، ایک لڑکی کے لیے خود کو روگ لگا لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے میں اس کے لیے جاگتا ہوں؟ وہ چڑ جاتا۔ تو پھر؟ بس مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ جو کھانا ڈھنگ سے نہیں کھاتا اس کی کیا وجہ ہے؟ امی اب کیا آپ میری ساری لاپرواہیوں کو میری شکست کے ترازو میں تولیں گی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اے اللہ، شکست کیسی؟ یہ تو مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سنجوگ ملا وہیں شادی ہو گئی، وہیں تعلق بن گئے۔ امی میں کسی لیکچر کے موڈ میں نہیں۔ وہ ان سے کبھی اس لہجے میں مخاطب نہیں ہوا تھا۔ حمید کی بے وفائی کے بعد سے وہ ایسا بن گیا تھا، چڑچڑا اور زود و رنج، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ لہجے میں بھی سختی اور ترشی آ گئی تھی۔ وہ فرد سے بھی کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹ دیتا۔ بھائی اتنے چڑچڑے ہو گئے، آپ ان کی شادی کر دیں امی۔ فروا کی تجویز ان کو معقول لگی۔ ہاں شاید یہی کرنا پڑے، مجھے تو عطیہ باجی اچھی لگتی ہیں، بہت دھیمی اور حلیم طبع، وہ حمزہ بھائی کے لیے بے حد مناسب رہیں گی۔ امی چونکی۔ فروا نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپا سے بات کروں گی، بس چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا حساب ہونا چاہیے۔ فروا ایک دم پرجوش ہو گئی۔ جو قسمت کو منظور۔ امی بڑی فرصت سے اس لائن پر سوچتی رہی اور پھر وہ عطیہ کی والدہ کے پاس عطیہ کو مانگنے آ گئی۔ آپا حمزہ سارا دن گھر سے غائب رہتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر اس نے اپنی صحت تباہ کر لی، نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ پہننے کا۔ حمید کی بے رخی کا اس نے بہت اثر لیا ہے، میں اسے یوں اندر ہی اندر گھلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ بس مجھ پر کرم کریں، عطیہ میری جھولی میں ڈال دیں۔ حمید اور عطیہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں آپ کی بیٹیاں۔ خدا حمید کو اس کی خوشیاں مبارک کرے۔ میرے بیٹے کو عطیہ سنبھال لے گی، وہ بہت صابر اور عقل مند بچی ہے اور حمزہ کو سمجھتی بھی ہے۔ آپ بس ہاں کر دیں، حمزہ کو بچا لیں، وہ خود کو برباد کر رہا ہے۔ جوان بیٹے کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ حمزہ میرا ہی بیٹا ہے آسیہ، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ مرحوم بہن کی بیٹی پر جبر کرنا بھی مجھے زیب نہیں دیتا تھا، مگر یہ تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ عطیہ کو حمزہ کی زندگی میں شامل کر دیا جائے۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا، میں بھی اسی سلسلے میں تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی تھی۔ شکریہ آپا، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ بس اب میں جلد شادی چاہتی ہوں، اسی مہینے، کوئی انکار نہیں سنوں گی۔ حمزہ کی زندگی کا سوال ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آسیہ میں خود بھی حمزہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تلافی چاہتی ہوں۔ حمزہ کو معلوم ہوا تو وہ بھڑک اٹھا۔ امی میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا حمید کی یاد کو ساری زندگی سینے سے لگا کر بٹھا رہے گا؟ اس کی بے وفائی کے ماتم میں خود کو سزا دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی؟ کہاں رہتا ہے تو؟ تیرے سر پر سیرا دیکھنے کا ارمان پورا کیے بغیر اس دنیا سے کوچ کر جاؤں؟ امی، وہ تڑپ اٹھا۔ وہ آپ کی خواہش سر آنکھوں پہ، مگر امی میں عطیہ کو کوئی خوشی نہیں دے سکوں گا، میرے اندر زہر بھر گیا امی، میں عطیہ کو کچھ نہیں دے سکوں گا۔ حمید کے جرم کی سزا اسے کیوں ملے امی؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت ہمدرد، آپ اس پر ایسا ظلم مت کریں۔ میں جانتی ہوں بیٹا، وقتی طور پر تیرے اندر زہر بھر گیا، بیٹا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زہر امرت میں بدل جائے گا، مگر اسے امرت میں بدلنے کے لیے تجھے ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ عطیہ بہترین لڑکی ہے، وہ تجھے سمیٹ لے گی، دیکھ لینا اس کی رفاقت میں تیرے سینے میں کبھی حمید کی بے وفائی کا کانٹا نہیں چبھے گا۔ امی، آپ اپنے بیٹے کی خاطر عطیہ کی زندگی داؤ پر لگا رہی ہیں، اس کا جیون ساتھی بہت محبت کرنے والا ہونا چاہیے، اور میرے دامن میں سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں۔ وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ دیکھ حمزہ، میں تجھے اب کسی منمانی کی اجازت نہیں دوں گی، اس گھر کو ایک بہو کی ضرورت ہے۔ اسی مہینے کا آخر تیری شادی کا مقرر ہوا ہے، جن دوستوں کو بلانا ہے ان کے نام کی فہرست تیار کر لے۔ جب آپ سب طے کر چکی تو پھر پوچھ کیوں رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وقت کب کیا چال چل جائے کسی کو کیا خبر؟ انسان سوچتا کچھ ہے مگر ہوتا کچھ ہے۔ کاش انسان اپنے تمام ارادوں کو پورا کرنے پر با اختیار ہوتا۔ وہ شکستہ دل، ٹوٹا بکھرا شخص، وہ اس لڑکی عطیہ کو کچھ سمجھ دے نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں ہنوز اس بے وفا کی تصویر تھڑکتی تھی جس نے کتنی بے دردی سے اس کے دل کا خون کر دیا۔ کیوں بہت خوش ہو؟ تمہاری تو دل مراد بر آئی۔ حمید کو پتہ نہیں کیوں حمزہ کی عطیہ کے ساتھ شادی کی خبر نے خوشی نہیں دی۔ ایک بات کہوں حمید، تم دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو، عطیہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ یار شادی کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے، اگر خوش ہو تو چھپانا کیسا؟ ویسے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ان 2 کمروں کے گھٹے گھٹے مکان سے میری جان تو چھوٹ گئی مگر تم پکڑی گئے، کیا قسمت پائی ہے۔ حمید تم چپ نہیں رہ سکتی، عطیہ نے برہمی سے کہا۔ میرے چپ رہنے سے کیا حقیقت بدل جائے گی؟ آج کل کے مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ رہتے ہیں۔ حمزہ صاحب کو اور امی کو تم سے کیا دشمنی ہے؟ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کنویں میں دھکیل رہی ہیں۔ ساری زندگی تم حمزہ کی لگی بندی تنخواہ کی پابند رہو گی۔ اس گھر میں نیک نامی اور عزت کے سوا اور کچھ نہیں، انہی 2 چیزوں سے اپنا پیٹ بھر لیا کرنا، اور پھر تمہارا مقدر مجھ جیسا کہاں ہو سکتا تھا؟ عطیہ کو تمہیں بھی ذیشان جیسا اونچے سٹیٹس والا شاندار بر ملتا، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے۔ حمید اترائے۔
مقدر نے کس کا ساتھ دیا اور کس کا نہیں، اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو حمید۔ پہلے سے اس بحث میں پڑھنے سے فائدہ، وقت آ گئی، وقت فیصلہ کر چکا، اور کیا باقی ہے بھلا؟ حمید نے کندھے جھکائے۔ اس برستی شام حمزہ عطیہ کے سامنے چلا آیا۔ وہ ہاتھ پھیلائے بغور ننھی منھی بوندوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رقص کرتا دیکھ رہی تھی۔ سامنے حمزہ کو پا کر وہ ایک دم ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ملگجی شام میں بڑی ہوئی، شیو سمیت وہ بہت بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے عطیہ۔ جی عطیہ، تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ تم جانتی ہو نا تم نے اپنے لیے کس جہنم کا انتخاب کیا ہے۔ میں ٹکڑوں میں بٹا ہوا انسان ہوں، کسی کی بے وفائی کا ڈسا۔ میرے اندر کے سارے احساسات و جذبات مر چکے ہیں، پھر بھی تم اس مردہ شخص کی زندگی میں داخل ہونا چاہتی ہو۔ کیا پا سکو گی تم مجھ سے عطیہ؟ وہ ویران آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بعض رفاقتیں بے غرض ہوتی ہیں حمزہ، اور بعض چاہتے بھی وہ اتنا ہی کہہ پائے، مگر مجھے یہ احساس جرم تڑپائے گا کہ میں نے تمہیں سزا دی اور وہ میرا مقدر۔ بارش کی تیزی میں اضافہ ہو گیا اور وہ ساری دنیا سے خفا شخص اسے قائل نہ کر سکا۔ شادی کی پیشگی مبارکباد۔ عقب سے آواز آئی۔ یہ آواز اس کے تن من میں چنگاریاں سلگا دیتی تھی۔ کبھی اس آواز سے اس کی زندگی کے تار بندھے تھے اور اب اسی آواز کو وہ گم کر دینا چاہتا تھا۔ یقین مانو حمزہ، میں عطیہ سے تمہاری شادی ہونے پر بہت خوش ہوں۔ یہ کیا کہ کس ایک کی راہ بدل لینے پر انسان جوگ لے لے، میں تمہیں ایسا ہی باہمت دیکھنا چاہتی تھی۔ اینی وے، بہت سی خوشیاں تمہیں مبارک ہو۔ حمید سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ گلابی کپڑوں میں ملبوس متبسم چہرے والی لڑکی جس کی آنکھوں میں کبھی اس کے خواب پلتے تھے، اور وہ اس پر ایک تلخ نگاہ ڈال کر مڑا۔ ایسی بھی کیا بے رخی حمزہ، ہم میں کبھی بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ وہ راستے میں حائل ہو گئی۔ حمید تم اندر جاؤ، عطیہ نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے حمید سے کہا۔ بھائی تمہیں جالس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری دوستی سے ساری دنیا باخبر ہے۔ وہ عطیہ کی طرف دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ دوستی جیسے الفاظ تمہارے لبوں پر زیب نہیں دیتے حمید، میرے راستے سے ہٹو۔ برہم لہجہ، آنچ دیتے جملے اور اس سے زیادہ چنگاریاں برساتی بھوری آنکھیں۔ حمید کو ایک کرارا سا جواب دینا چاہتی تھی، عطیہ اسے اندر گھسیٹ لے گئی۔ حمید تمہیں ذرا برابر انسانیت نہیں، اس شخص کی زندگی برباد کر کے اور کیا چاہتی ہو؟ پلیز اسے پرسکون رہ لینے دو، تم اپنی خوشیوں کے ساتھ سکھی ہو۔ عطیہ کو غصہ آ رہا تھا۔ سوری یار، میں بھول گئی تھی کہ وہ تمہارا ہونے والا دلہا ہے۔ حمید دل جلانے والے انداز میں ہنسی۔ عطیہ اسے کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ عطیہ کے سارے وجود میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جس راہ کا انتخاب کیا وہ راہ بڑی کٹھن ہے اور خاردار بھی۔ نہ جانے اسے اپنا کتنا ضبط آزمانا پڑے اور کہاں کہاں۔ اس نے خود سے تہیہ کیا تھا کہ وہ حمزہ کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کی تلافی کرے گی، اپنے رویے سے حمید کی بے وفائی کا داغ اس کے دل سے دھو دے گی، اپنی بے لوث چاہت سے اس کا اعتماد اور اس کی خوشیاں واپس لوٹائے گی۔ وہ اس بکھرے شخص کو اپنی پلکوں سے سمیٹ لے گی اور دلہن بنی عطیہ پر بہت روپ آیا۔ امی نے اس کی کتنی ہی بلائیں لے ڈالی اور کتنی ہی بار سمجھایا بھی۔ حمزہ میں کڑواہٹ بھر چکی ہے، اس کی ہر سخت بات کو برداشت کر لینا بیٹی، ایک دن جیت تمہارے صبر کی ہوگی۔ جی امی، وہ اتنا ہی کر سکی، جبکہ حمید کرتی رہ گئی۔ امی نے تمہاری زندگی داؤ پر لگائی ہے عطیہ، وہ شخص بہت جنگلی ہے۔ کبھی وہی جنگلی تمہیں ساری دنیا سے بڑھ کر عزیز تھا حمید، عطیہ نے کہا تو لمحہ بھر کو حمید کھنسے آ گئی۔ اسی لیے تو میں نے اپنی راہ بدل لی۔ وہ میرے قابل تھا ہی نہیں، وہ تمہارے قابل بھی نہیں ہے۔ مگر حمید پلیز، کم از کم آج کے دن تو دل جلانے والی باتیں نہ کرو، اس نے منت کی اور وہ ہنس دی۔ وہی چھوٹا سا گھر، مانوس دیواریں اور وہ کمرہ جو حمزہ اور اسد کا مشترکہ تھا۔ اسد پتہ نہیں اپنا بوریا بسترا لے کر کہاں شفٹ ہو گیا تھا، شاید دوسرے کمرے میں یا پھر برآمدے میں۔ اس کمرے کو اسد نے ہی سجایا تھا۔ آج اس کی چم نرالی تھی، صاف ستھرا کمرہ جس میں اس کا بیڈ لگایا گیا تھا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل۔ بھابھی یہ کھانا کھا لیں، پپو بتا رہی تھی کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ فروا کھانے کی ٹرے لے آئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے فرو۔ نہیں، تھوڑا سا کھا لیں، میں خود اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں۔ فروا نے ایک نوالا توڑ کر اس کے منہ میں دیا۔ وہ بامشکل 2-4 نوالے کھا سکی، تبھی حمزہ اندر آ گیا۔ وہ سمٹ گئی اور فروا ٹرے سمیت باہر چلی گئی۔ عطیہ، اس کی آواز ہر قسم کے جذبے سے آ رہی تھی، تم تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں زمین پر چادر بچھا کر سو جاؤں گا۔ عطیہ، میں آج کم سے ایک بار پھر کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کسی
किस्म की तवक्को मत रखना, मेरे दामन में तुम्हें देने को कुछ नहीं। मैं बहुत तही दामन हूँ, एक ऐसा शख्स जो शायद ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल किया गया। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे दिल को कभी ठेस न पहुँचाऊँ। मगर वो लम्हा भर को खामोश हो गया। ना, मैं आपको किसी का शिकायत का मौका नहीं दूंगी हमजा। उसने उस शख्स को देखा जो सारी दुनिया से खफा होने के साथ साथ शायद खुद से भी नाला था। शुक्रिया अतिया। और देखो, अम्मी को मेरे रवैये की सर्दमोरी की खबर नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं और सो जाता मगर अम्मी के सामने किसी किस्म की बदमज़गी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। और फिर 2 कमरों के छोटे से मकान में इंसान अपनी मर्ज़ी से कहाँ डेरा जमा सकता है। उसने दीवार में नस्ब लकड़ी की अलमारी खोली, उसमें से चादर बाहर खींची और झाड़ कर ज़मीन पर बिछाने लगा। हमजा, आप बेड पर सो जाइए, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगी। नहीं अतिया, अपने हिस्से की सज़ा मुझे खुद भुगत लेने दो। उसके अंदाज में कभी इतना जहरीलापन नहीं रहा था। चादर बिछाकर तकिया रखकर वो चत लेट गया। अतिया अपनी जगह बैठी रही। वो अच्छी तरह जानती थी सब इसी तरह होगा। खुद हमजा ने उस पर बहुत मरतबा वाज़े किया था वो उससे किसी किस्म की तवक्को मत रखे। उसने जानते बूझते उस राह गुज़र का इंतखाब किया था जो बेहद दुश्वार गुजार है। उस रात के मुतालिक उसके रूम में सनसनाहट ज़रूर थी, मगर उसने अपने हर एहसास को हमजा के ताबे कर लिया था। उसने खुद से तनबीह कर ली थी कि वो कभी हमजा से अपना हक़ नहीं मांगेगी जब तक वो खुद बाखुशी पहल न कर ले। और तुम अभी तक बैठी हो, सो क्यों नहीं रही? हमजा की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मैं कैसे सो सकती हूँ? आप ज़मीन पर और मैं बेड पर। अगर आपको मेरी मौजूदगी नागवार है तो मैं अम्मी के साथ सो जाऊँगी। मगर कैसी बातें करती हो? मैं अम्मी के सामने किसी सवाल जवाब की पोजीशन में नहीं हूँ। ये शादी उनकी मर्ज़ी से हुई है, उनकी खुशी के लिए, और मैं उनकी खुशी को मलिया मेट नहीं करना चाहता। उसके लहजे की कड़वाहट देखकर वो लम्हा भर को चुप हो गई। तुम सो जाओ अतिया, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। कहीं ऐसा ना हो इस बेमकसद ज़िंदगी से तंग आकर मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। उसके सर्द लहजे की खनकी अतिया की हड्डियों में उतर गई। उससे कुछ भी बैद नहीं, वो कब क्या कर ले, वो काम गई। आप यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं वादा करती हूँ इसके बाद आपको किसी भी सिलसिले में कभी परेशान नहीं करूँगी। उसने मल्तजाना अंदाज में कहा। तुम आसाइशों में पली बड़ी हो, तुम्हें इस 2 कमरों के घुटे घुटे से घर में लाकर पहले ही एहसास जुर्म का शिकार हूँ मैं। इस पर तुम्हें यहाँ सख्त फर्श पर सो जाने दूँ? तुम जानती हो ना हमीद ने मुझे क्यों छोड़ा, उसने अपनी राह क्यों बदली। उसे मेरी यही कांच की चूड़ियाँ कबूल नहीं थी, उसे इस घर की सेलन ज़दा दीवारें नाकाबिले कबूल थी। इसलिए उसने बरसों की रफ़ाकत धजी धजी कर दी। उसने मेरी पीठ पर खंजर घूम पाए, उसने मेरी आंखें लहू लहू कर दी हैं। मैं उसकी बुरी आंखें ज़ब्त की कोशिश में लाल अंगारा हो गई। हमीद के जिक्र पर अतिया ने लब भेंच लिए। पहले की और बात थी, पहले वो हमजा की शरीके सफ़र नहीं थी, मगर अब हमीद के जिक्र पर उसे अजियत होती थी। यह एहसास सुहाने रूह था। हमीद अब तक उसके अंदर सांस लेती है। उस लड़की की परछाइयाँ अब भी उसके आसपास थरकती हैं। उसकी मौजूदगी में वो कभी अपनी हैसियत मनवा भी पाएगी या नहीं? लम्हा भर को उसके अंदर मायूसी उतरी और फिर फना हो गई। वो हमजा को बेलौस चाहती थी जब से वो हमीद के लिए उसकी बेचैनियों, बेताबियों और चाहतों की गवाह थी। और तब उसने हमजा की चाहत को अपने दिल के सीप में मोती की तरह बंद कर लिया था। और मैं हमीद नहीं हूँ हमजा। उस दुनिया में सारे लोग खुदगर्ज और बेवफा नहीं होते, और सारे लोग मोहब्बत के अनमोल जज्बों को दौलत के तराजू में भी नहीं तोलते। हमीद नादान थी जो आपकी बेलौस चाहत की कदर न कर सकी। अतिया का लहजा कांप रहा था। अच्छा, अब तुम सो जाओ। वो सोने के बजाय बेड से उतरकर हमजा के बराबर फर्श पर आन बैठी। क्या मतलब? उसके माथे की तेवरियाँ बढ़ गई। आप यूँ नहीं उठेंगे, इसलिए मुझे आप तक आना पड़ा। अगर आप बेड पर ना गए तो मैं यहीं आपके बराबर चादर पर सो जाऊंगी। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। या वहशत, अजीब ज़िद्दी लड़की हो। वो जलबलाकर उठ खड़ा हुआ। इसे कहते हैं घी टेढ़ी उंगली से निकालना। उसका लहजा शरारती था। वो उसे घूरता बेड पर चला गया। सुबह खासी उजली थी। वो सुबह खुद ही बाहर आ गई। अम्मी वज़ू करके नमाज़ पढ़ रही थी। वो भी वज़ू करके उनके बराबर जा खड़ी हुई। अम्मी नेहाल हो गई। यकीनन उन्होंने अतिया को हमजा की ज़िंदगी में दाखिल करके कोई गलती नहीं की। अम्मी नाश्ता बनाने और बावर्ची खाने में गई तो वो पीछे पीछे आ गई। अम्मी, आज से नाश्ता मैं बनाऊंगी। अक्ल के नाखून लो लड़की, आज वलीमा है और तुम अभी से चूल्हे के सामने आ गई। इस घर की जिम्मेदारियां ताहयात तुमने ही उठानी है। मगर अभी नहीं, अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी गीली है। मगर अम्मी, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अम्मी ने उसे मोहब्बत भरी डांट पिला दी। अच्छा, मैं हमजा के लिए चाय खुद बनाऊंगी। उसने ज़िद करके चाय खुद बनाई और कप में अंडेल कर अंदर कमरे में चली आई। बेड के करीब रुक
रखते उसने बगौर उस शख्स को देखा जो सोते में बहुत मासूम और आसूदा लग रहा था। वो मुतबस्सम भी। शायद वो कोई हसीन ख्वाब देख रहा है, ऐसा ख्वाब जिसमें यकीनन उसके संग हमीद होगी और वो खुद कहीं नहीं होगी। लम्हा भर को अतिया के चेहरे का रंग फीका पड़ा। फिर उसने सर झटक कर हर सुलगती सोच को मासूम कर डाला। उसने हमज़ा को उठाना मुनासिब नहीं समझा और चाय का कप साइड टेबल पर रखकर बाहर निकल आई। हमज़ा ने चाय पी ली? अम्मी ने पूछा। वो अभी सो रहे हैं, तुम भी आराम कर लेती। वह सहन में फरवा के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। हमज़ा के जागने के इंतज़ार में वो कोई घंटे बाद उठा और सहन में लगे नलके की तरफ जाते हुए फरवा से बोला, एक कप चाय बना दो फरू। फरवा से पहले वो बावर्ची खाने में आ गई। चाय बनाते हुए उसने बावर्ची खाने की खिड़की की सलाखों के पीछे सहन में झांका। वो पानी के चपके चेहरे पर मार रहा था। जब तक वो फारिग होकर तौलिए से चेहरा रगड़ता, वो चाय का कप लिए उसके सर पर पहुंच गई। ये चाय? साइड टेबल पर ठंडी चाय का कप पड़ा है, वो भी गालबन तुम ही लाई थी। जी। वो मुस्कुराई। देखो अतिया, घर में अभी मेहमान हैं और तुम अभी से जत गई। क्या साबित करना चाहती हो तुम? हम चंद दिन भी तुम्हें बिठाकर आराम से नहीं खिला सकते। सब पर यह वाजे करना चाहती हो कि घर में मुलाजिम नहीं और मेरी तुम्हें मुलाजिम बनाकर यहाँ लाया हूँ। मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो ना तुम? उसके लहजे की सख्ती ने अतिया के लबों की मुस्कुराहट उड़ा दी और उससे भी ज़्यादा उसकी सुलगती सोच ने। वो उसे इतना घटिया समझता, इतना कमीना। वो इतनी मोहब्बत से उसके लिए चाय बनाकर लाई और उसने कितनी बेदर्दी से उसका दिल तोड़ दिया। पल भर में ही उसकी से आंखें पानियों से लबाब भर गई। मेरा ये मकसद नहीं था हमज़ा। तुम्हारा जो भी मकसद था, इस घर में जब तक मेहमान हो तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। और वो उम्मीद, उसे जानती हो ना, वो तुम्हें यहाँ जता देकर मेरी इज्जत नफ्स पर हमला करेगी। तो उसे मेहमानों से ज़्यादा हमीद का खौफ है। ये चाय? उसने उसे याद दिलाया। वो अभी तक हाथों में कप थामे खड़ी है। ले जाओ, मुझे नहीं पीनी चाय। फिर वो फरवा के सर पर जाकर बरसने लगा। मैंने तुम्हें चाय बनाने का कहा था फरू, मगर तुम सदा की है डराम, तुमसे हिला नहीं गया। कल घर में भाभी आई और तुमने उसे काम पर लगा दिया। कुछ शर्म करो, ज़रा भी लिहाज तुम्हें बाकी नहीं। भाई, वो भाभी ने ही फुर्ती दिखाई, वो अकलाकर इतना ही कह सकी। उसका सारा मूड गारत हो गया था। वो नाश्ता किए बगैर घर से बाहर निकल गया। पता नहीं कहाँ, पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। नाश्ता किए बगैर चला गया। अभी इसके ससुराल से सब आते होंगे, वो उसके गायब होने का पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? न जाने कब अकल आएगी इसे। अम्मी बुड़बुड़ाती रही। अतिया, तुम कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल कर तैयार हो जाओ। फरवा, भाभी के लिए सुरकाम वाला जोड़ा निकाल दे, इसे तैयार होने में मदद दे। अच्छा अम्मी। फरवा ने खुद ही उसके लिए सूट निकाला, उसके बाल बनाए, उसका मेकअप सलीके से किया। तभी हमीद और अम्मी आ गई। अम्मी बाहर ही है खाला, पास बैठ गई। बाहर हम रौनक और चहल पहल शुरू हो चुकी थी। बारात के थके हारे मेहमान उठ चुके थे। लड़की अंदर अतिया के कमरे में घुस आई और हमीद भी। कैसी हो? उसने डीडे मटकाए। ठीक हूँ। अतिया ने चेहरे पर बशाश तारी की। और तुम्हारे दूल्हा मियाँ? हमीद ने खोजती नज़र दौड़ाई। वो अभी अभी बाहर गए हैं। कमाल है, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इसके लिए बाहर क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं तो पहले ही कहती थी वो एकदम जंगली है, बिल्कुल अजड़। मैंने छोड़ दिया और तुम फंस गई। तुम्हारा ये बार बार याद दहानी कराना ज़रूरी है क्या? अतिया लम्हा भर को तल्ख हुई। क्या खुसर फुसर हो रही है? फरवा ने पूछा। ऐसे ही हमारी अपनी बातें हैं। वैसे कमरा अच्छा सजाया असद ने सजाया होगा। चलो, उस फटीचर कमरे के नसीब भी जाके। इस कमरे में तुम्हारे बेड और ड्रेसिंग के बाद खड़े होने की जगह मुश्किल से ही बचती है। जगह दिल में होनी चाहिए हमीद। बहुत पते की बातें करने लगी हो अतिया। हमज़ा की रफ़ाकत ने एक रात में ही अक्लमंद बना दिया। वो खिलखिलाई। तुम सुनाओ, तुम कहाँ तक पहुँची? ज़ीशान से शादी कब कर रही हो? अतिया ने मौजू बदला। बहुत जल्द। फिर भी आजकल वो अपने बिजनेस में मसरूफ़ हैं। जैसे ही फारिग हुआ हम शादी कर लेंगे। पता है, हमने हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने का प्रोग्राम बनाया। उफ़, ये सोच कर ही मेरे खून में गर्मी दौड़ने लगती है। ज़ीशान के साथ मुल्क मुल्क घूमूंगी, सारी दुनिया देख डालूंगी। ज़ीशान ने मुझे आसमान पर बिठा डाला। हमीद की आंखों में बहुत से रंग थे। खुदा करे हमीद, तुम्हारी आंखों के ये रंग सदा कायम रहे। हमज़ा तकरीब से ज़रा पहले आया था। वलीमे का एहतमाम एक अच्छे होटल में था। अभी ने उसकी अच्छी खासी गोशमाली की। कहाँ गायब थे सुबह से? सभी मेहमान पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ गायब हो गया, और तुम्हें अतिया का भी ख्याल ना आया? वो बेचारी तुम्हारे लिए परेशान थी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान होटल पहुँच गए होंगे। जी अच्छा। वो चुपचाप कान दबाकर कमरे में घुस गया। आप आ गए? अतिया मुस्कुराई उसे सामने पाकर। उसकी आंखों में चमक आ गई। क्यों ना आता? उसने उल्टा जवाब दिया। वो बुझ सी गई। मैं आपके कपड़े निकाल दूँ? मेरे हाथ टूटे हुए नहीं हैं, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ।
وہ اسے صبح والی بات پر ابھی تک خفا تھا۔ اب آپ میری ذمہ داری حمزہ، مانا آپ کے جذبات و احساسات ہیں، میرا گزر نہیں۔ مگر اس کی آواز بھرا رہی تھی، اس نے جھٹ خود پر قابو پا لیا۔ وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ اسے سمیٹ لینے کا عزم لے کر آئی تھی۔ وہ اگر اس کے سامنے خود بکھر گئی تو؟ وہ اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ آپ پیچھے ہٹیے، وہ آگے بڑھ کر بولی۔ میں نے کہا ہے نا، تم ابھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ کیوں مجھے اپنی نظروں میں گرانا چاہتی ہو؟ کیا میں کچھ عرصے بھی تمہاری ناز برداریاں نہیں اٹھا سکتا؟ پلیز عطیہ، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میرے لیے زندگی سہل بنانے کی کوشش کرو، دشوار نہیں۔ وہ جھنجھلا رہا تھا۔ فرو، اس نے فرو کو آواز دی۔ جی بھائی، میرے کپڑے ابھی تک استری کر کے کیوں نہیں رکھے تم نے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا مجھے رات کی تقریب کے لیے تیار ہونا ہے؟ کمال ہے، اس گھر میں سب کے سب لاپرواہ۔ فرو کپڑے اٹھا کر باہر لے گئی۔ اس کی بات بے بات کی جھنجھلاہٹ، اس کے لیے خفگی بھرا لہجہ، کھچا کھچا رویہ، حمید نے اس شخص کی شخصیت کو کا بت کس بے دردی سے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ولیمے کی تقریب میں ذیشان بھی تھا۔ حمید ذیشان کو بطور خاص اسٹیج پر ملوانے لائی۔ ذیشان، دولہا صاحب کو مبارکباد دیں، حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمزہ پہلو بدل گیا۔ وہ مسکراتی کھلکھلاتی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ آج بطور خاص تیار ہوئی تھی، گہرے نارنجی رنگ کے پشواز اور پاجامے میں، مغلیہ شہزادوں جیسی آن مان لیے وہ سیدھا حمزہ کے دل میں اتر گئی۔ ہاں، وہ اعتراف کرتا ہے، وہ اسے اس کی بے وفائی کے باوجود بھلا نہیں سکا۔ وہ اس کے اندر آج بھی مسکراتی ہے۔ اس کی ادائیں اس کے تصور میں اب بھی ہلچل مچا دیتی ہیں۔ ایک کسک اس کے اندر جاگی۔ کاش حمید نے اسے یوں نہ ٹھکرایا ہوتا۔ وہ سنگ دل لڑکی، اس نے اسے زندگی بھر کا روگ لگا دیا، ایسا روگ جس کا کوئی علاج، کوئی دوا نہیں۔ وہ بظاہر اس سے نفرت کرتا تھا، مگر وہ بچپن کی محبت اس نفرت پر حاوی تھی۔ اور عطیہ کو ان بھوری آنکھوں میں ابھرنے والی چمک نے بہت کچھ سمجھا دیا۔ حمید کے لیے ان آنکھوں کی وارفتگی، بے چینی اور وہ ڈھیروں روشنیاں جو ساری کی ساری بجھ گئی تھی، ایک ایک کر کے پھر جل اٹھی۔ عطیہ کو لگا حمید آج بھی اس پر فاتح ہے، حالانکہ اس نے کبھی خود کو فتح اور شکست کی کسوٹی پر نہیں پرکھا تھا، نہ ہی خود کو کبھی کسی مقابلے پر ڈالا تھا۔ کیسی حرمہ نصیبی ہے، وہ حمزہ کی ہو کر بھی اس کی نہیں، اور حمید اس کی زندگی سے بے دخل ہو کر بھی ہر پل اس کے ساتھ ہے۔ وہ مایوس کن باتیں نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اسد ان لوگوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا دھڑا دھڑ۔ ایک تصویر میری بھی کھینچ دو اسد۔ حمید زبردستی گھسا کر حمزہ کے ساتھ بیٹھ گئی، حالانکہ عطیہ کے ساتھ جگہ خالی پڑی تھی۔ عطیہ صاف طور پر اس کی نیت سمجھ رہی تھی۔ وہ تصویر اس لیے کھنچوا رہی ہے تاکہ حمزہ جب بھی اپنی شادی کی تصاویر دیکھے تو اسے اپنے برابر بیٹھا دیکھ کر جلتا کرتا رہے۔ نارسائی کی کسک ہمیشہ اس کے اندر تازہ دم رہے، اسے ہمیشہ اس کی شکست کا احساس کچوکے لگاتا رہے۔ اف، یہ حمید کتنی گھٹیا ہے۔ وہ اسے ہر قسم کی کمینگی کی توقع کر سکتی تھی، اور حمید کو اپنے برابر بیٹھا دیکھ کر حمزہ کے پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ وہ پرفیوم میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ تیز مہک اس کے حواسوں پر چھا گئی۔ اگر اس کے پیروں میں عطیہ کی زنجیر نہ ہوتی تو وہ اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر اپنی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیتا، اور وہ اب کیا کر سکتا تھا؟ وہ پہلے بھی کیا کر سکا؟ کچھ نہیں۔ جانے والے کو، راہ بدلنے والے کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ بھی نہیں روک سکا، اور وہ شکست خوردہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ پہلی مرتبہ اسے ساتھ بیٹھی عطیہ سے جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اگر امی نے اسے اس کے پلے نہ باندھا ہوتا تو وہ کچھ ہاتھ پاؤں مار لیتا، حمید کے لیے تگ و دو کر لیتا، کیا پتہ قسمت یاوری کر جاتی تو۔ حمید کب کی اٹھ کر جا چکی تھی، مگر وہ اس کے سحر میں جکڑا رہا، اور یہ سحر اگلے کئی دنوں بھی نہ ٹوٹا۔ بہت بار اسے لگتا حمید اس کے آس پاس متحرک ہے، کبھی ہنستے، کبھی مسکراتے، کبھی چوڑیاں کھنکھناتے، اور اس دن اس نے اس کی چوڑیوں سے کھنکتی کلائی تھام لی۔ حمید، تمہاری چوڑیوں کی کھنک میری جان لے لے گی۔ لیکن عطیہ کی آواز نے اسے حقیقت میں لا پٹکا۔ میں عطیہ ہوں حمزہ، حمید نہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حمزہ نے اس کی پکڑی کلائی جھٹک ڈالی۔ تم یہ چوڑیاں کیوں پہنتی ہو؟ کیوں کھنکھناتی پھرتی ہو انہیں میرے آس پاس؟ مجھے وحشت ہوتی ہے، سنا تم نے؟ مجھے وحشت ہوتی ہے، مت پہنا کرو انہیں، سنا؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں لیتے ہوئے غصے سے بولا، شدید جھنجھلاہٹ کے زیر اثر۔ کیسا جنونی انداز ہو رہا تھا اس کا۔ عطیہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ پہلی بار حمزہ کے سخت لہجے پر اس کا روم کانپا۔ اس دن کے بعد اس نے چوڑیاں پہننا چھوڑ دی۔ وہ سونی کلائیاں لیے پھرتی۔ سہاگن ہو بیٹی، اور سہاگن کو سونی کلائیاں زیب نہیں دیتی، یہ اچھا شگن بھی نہیں ہوتا۔ امی نے بہت سمجھایا، وہ ہر بار ٹال جاتی۔ امی، چوڑیاں پہن کر مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ لو بھلا، یہ بھی خوب کہی کہ ہم نے چوڑیاں بھری کلائی سمیت کام نہیں کیا۔ آج کل کی لڑکیاں نہ جانے اپنی مشرقی روایات کو پسند کیوں نہیں کرتی، حالانکہ اس مشرقی پن میں عورت کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور سنو عطیہ، شام کو حمزہ کے آنے سے پہلے تیار ہو جایا کر۔ عورت ہار سنگار مرد کے لیے ہی کرتی ہے، کیا
गुजरती हुई हमजा के दिल पर तेरी उजाड़ सूरत देखकर इन आंखों में तो बस एक ही सूरत बसी अम्मी, अतिया कह न सकी। रोज़ाना नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिया कर। इतने ढेर सारे कपड़े क्या बक्सों में बंद करने के लिए रखे हैं? जो हुक्म आपका अम्मी जान। अम्मी की ताकीद के मुताबिक वो खूब एहतमाम से तैयार हुई। बहुत दिनों बाद खुद को संवारा था, इसलिए आईने में अपना आप देखकर खुद को भी अच्छा लगा। माशाल्लाह, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो शर्मा गई। ये चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? अम्मी ने उसकी सोनी कलाई को देखकर पूछा। अम्मी ऐसे ही, मैं खुद लाती हूँ तेरे लिए चूड़ियाँ। अम्मी ने उसकी अलमारी से सुर्ख रंग की चूड़ियाँ लाकर उसकी दोनों कलाइयाँ भर दी। उनकी खनक से घर के दरो दीवार जैसे मुस्कुरा दिए। इन चूड़ियों से मर्द के दिल के सोए हुए तारों की खनक जगाई जा सकती है, समझी? वो समझती थी अम्मी कुछ नहीं जानती, मगर जहांदीदा निगाहों से कुछ छुपना आसान नहीं होता। और हमजा आया। वो उसके लिए खाना लेने बावर्ची खाने में घुस गई। वो सहन में भी बैठा था। ये खाना? उसने ट्रे रखी तो चूड़ियाँ बज उठी। हमजा ने एक तीखी निगाह उस पर डाली। किसने कहा था खाना लाने को? उसके लहजे की हल्की सी तुर्शी ने अतिया को गड़बड़ा दिया। वो हमेशा ही उसके आने पर उसके कहे बिना खाने की ट्रे ले आती थी, फिर आज उसका सवाल का मकसद अतिया से जवाब न बन पड़ा। वो उठकर कमरे में चला गया बगैर खाना खाए। वो खाना वापस ले गई, मगर थोड़ी देर बाद दोबारा उसके सामने थी। चाय लाऊं? उसने झिझकते वो पूछा। ये चाय का वक्त है? उससे बात करते उसके माथे की तेवरियाँ नहीं खुलती थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर दबा दूँ? प्लीज़ मुझे तन्हा छोड़ दो। वो आजिज़ आ गया। उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। सर में दर्द और तेज़ बुखार भी था। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखों ने अतिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया, मगर वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। आंखों पर बाजू रखे लेटा रहा। उसने बगैर किसी आहट के आगे बढ़कर झिझकते झिझकते उसके हाथ को छुआ। इतनी हदत, उसने घबराकर हाथ खींच लिया। आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, डॉक्टर को दिखा देते। वो चुपचाप पड़ा रहा। पता नहीं बेसुधा था या उसकी मौजूदगी को अहमियत नहीं देना चाहता था। वो घबराकर अम्मी को बुला लाई और साथ में बुखार की गोली और पानी का गिलास ले आई। गोली खा लो बेटा, अम्मी बोली। मैं ठीक हूँ अम्मी। उसका वहीं बेजार सा लहजा था। ज़िद नहीं करते बेटा, इतने से बुखार से मर नहीं जाऊँगा अम्मी। खुदा ना करे। अम्मी दहल गई। उन्होंने उसे सहारा देकर उठाया, गोली उसके मुंह में डाली और पानी का गिलास लबों से लगा दिया। अतिया उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही। हर बार चूड़ियाँ बज उठती। बेचैन खनक। वो बेसुध हो गया। वो उसके सरहाने बैठी रही। कभी थर्मामीटर से बुखार चेक तक करती। वो दोबारा पानी की पट्टियाँ रख रही थी। वो शायद कुछ बुड़बुड़ा रहा था। हमीद, मुझे छोड़कर मत जाओ। हमीद, तुम यूँ राह नहीं बदल सकती। तुम सिर्फ मेरी हो। अपने वादे याद करो। तुम मुझे। अतिया का उसकी पेशानी पर रखा हाथ उसी जाविये पर रुका रह गया। दिल में एक ठेस सी उठी। वो अभी तक हमीद की यादों से पीछा नहीं छुड़ा सका। वो अब भी उसके अंदर सांस लेती है। और हमीद, रुक जाओ प्लीज़। बुखार की अद्दत में उसकी ज़यानी कैफियत हो रही थी। उसने अतिया की चूड़ियों भरी कलाई थाम ली। वो मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। अतिया की आंखों में धुंध उतर आई। उसने अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आहिस्तगी से छुड़ा ली और बाहर से इनमें आ गई। अंदर उसका सांस घुट रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास की फ़िज़ा में ऑक्सीजन मादूम हो गई हो। उसने इकट्ठे 2-4 गहरे गहरे सांस भरे। अब तो उसके बुखार में कमी है, वो ठीक हो जाएगा। अम्मी ने उसकी परेशान सूरत और उतरा हुआ चेहरा देख कर कहा, खाना खा लें। दोपहर को भी तो हमजा के इंतज़ार में खाना नहीं खाया। वो खाना क्या खाती, भूख ही नहीं लगी। और वो 2 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। बंद आंखों से, कभी खुली आंखों से उसे अपनी तीमारदारी करते देखता रहा। वो तंदही से जती थी। उसके लिए परहेज़ी खाना बनाती, उसकी दवा का ख्याल रखती, चाय नमाज़ बिछाकर दुआ मांगती। वो बहुत अच्छी थी, मगर वो हमीद को नहीं बुला सकता था, ना हमीद की बेवफाई को। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, इसकी फ़र्स्ट एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है इसको रिकॉर्ड करना। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो रही है और गला बहुत बैठा बैठा फ़ील हो रहा है। सुबह के टाइम ऐसे ही होता है, मतलब सुबह सुबह ज़्यादा आप बोल नहीं पाते हो, तो इसीलिए। तो खैर ठीक है, मिलते हैं फिर इसकी सेकंड एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।